السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حاضرین محترم، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو یہ پروگرام کئی ہفتوں سے سماعت فرما رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگی بات کہ آج سے تقریباً 2 ہفتہ پہلے عزیزم صلاح الدین صاحب نے اور پچھلے ہفتے جناب مولانا عبدالسلام قاسمی صاحب نے جو دروس قرآن پیش کیے تھے وہ آخرت کے موضوع پر تھے۔ اس میں آخرت کا تذکرہ کیا تھا قرآن کی روشنی میں، قیامت کا دن کے ہولناک مناظر پیش کیے تھے، عذاب اور ثواب کی تفصیل دوزخ اور جنت کے حالات کے توسط سے پیش کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے جو پیش ہوا ہوں، میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بالکل اپوزٹ پہلو کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بالکل ریورس سائڈ جو ہے آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ آئے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ چیزوں کی معرفت ان کے اپوزٹ سائڈ سے کی جاتی ہے۔ اگر دن کو سمجھنا ہو تو رات کو سمجھنا ہوگا، صحت کی حقیقت کو جاننا ہوگا تو بیماری سے واقفیت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے آخرت کو مد نظر رکھنے کے لیے دنیا کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ آخرت تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس کی انفارمیشن دے دی، لیکن دنیا اور اس کی حقیقت تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے مشاہدے تجربے میں آتی ہے، ہم کو آپ کیا بتائیں گے؟ میں چاہتا ہوں جس قرآن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، دنیا کے وہ پہلو لے آؤں سامنے جو قرآن نے پیش کیے ہیں، اور دنیا کے مشاہد اور دنیا کے چشمدید گواہ ہونے کے باوجود دنیا کے وہ پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہیں یا اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی احساس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے مناظر کو، آخرت کے یقین کو مکمل کرنے کے لیے دنیا کی جو تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن مجید میں آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اب اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ پیش کروں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وزینۃ و تفاخر بینکم، اور ایک ابھار ہے، ایک چمک ہے، ایک سجاوٹ ہے، ایک زینت ہے۔
اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرق جتانا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مالوں میں اور اولاد میں یہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو اور بارش کے نتیجے میں کسان جو ہیں اس کی پیداوار سے خوش ہو جائیں، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر بھوسا بھوسا ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حاضرین محترم، یہ ترجمہ پیش کرنے کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس درس قرآن کے ذریعے پیش کی جانے والی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی بے بسی۔ انہی دونوں پہلوؤں کو میں قرآنی آیات کے سامنے اور کچھ تاریخی حوالوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے حوالہ دیا تھا آخرت کے تذکرے کا۔ آخرت یقینی ہے، یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ قرآن پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان کو قرآن پر یقین ہے، قرآن نے خبر دی، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ بڑا طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے جو قرآن پر یقین نہیں کرتا تھا، قرآن کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم آخرت کو نہیں مانتے۔ ہماری عقل سے بالا تر بات ہے کہ جو انسانی بدن مٹی میں گل سڑ جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیں ان کو وہ ہستی زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا یقین نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا، قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ بتاؤ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال بھی ہے جو کسی کبھی مردہ زندہ ہو کے ہماری طرح چلنے پھرنے لگا ہو، انسانی شکل میں دوبارہ سامنے آ چکا ہو؟ نہیں آیا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے جد امجد جو قصی ابن کلاب تھے، جن کی بہت عزت و احترام تھا، ان کو پیدا کر کے پیش کرو ہمارے سامنے، تب ہم مانیں گے۔ اور آج تک کوئی اس کی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ یہ تو ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ تھا اور کہنا تھا جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا بھی ہے جو آج یقین نہیں رکھتے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ ہمارے اعمال دنیا کی طلب میں پوری طرح ڈوب چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب یاد دہانی کراؤ تو ہمارا جواب ہوتا ہے، اما میاں آج کی دیکھو، کل کی کل دیکھی جائے گی، آج مسائل کا کم ہے، تم جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرنے بیٹھ گئے۔ ہمارا جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھیا اتنا مفاد ہمارا وابستہ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، آخرت کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی، سیکریفائس دینی پڑے گی، اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں، اس کے تیار نہیں ہیں۔ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ اجرت پسند پر واقع ہوا ہے۔ وکان الانسان عجولا، انسان اجرت پسند واقع ہوا ہے، وہ امیڈیٹ چیز چاہتا ہے، جو نقد مل جائے، فوراً مل جائے۔ اس سے کہا مل جائے گا ٹمارو، وی نیور بلیو ان ٹمارو، ہمیں آج چاہیے، تھوڑا دو لیکن آج دو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی آخرت کے پہلو کے اعتبار سے اپنے عمل کو متعین نہیں کرتے۔ تو قرآن نے بھی فرمایا انسان کی اس عجلت پسندی کے بارے میں، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تم تو امیڈیٹ چیز کو، جلد ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی نفسیات کی وجہ سے انسان دنیا پرستی کے نتیجے میں اور اقتدار اور خواہش نفس کی پیروی کے طلب میں آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال دیتا ہے۔
قرآن نے دنیاوی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل و تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر جو ہے یہی اصل کھیتی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی چیز کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی بے ثباتی ہے اور دنیا کی بے وقتی ہے جس کا نقشہ قرآن نے کچھ آیات میں کھینچا ہے، بکثرت آیات ہیں، میں نہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک آیت اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان آخرت کو کیوں فراموش کر دیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، لوگوں کے لیے عورتوں اور اولاد اور بیٹے، ان کی محبتوں نے، ان کی خواہشات نفس نے اور نفس کی خواہشات نے ان چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے ذخیرہ کیے ہوئے ڈھیر اور آراستہ اور پیراستہ گھوڑے اور مویشی اور چوپائے اور کھیتی باڑی، ان سب چیزوں کی محبت انسان کی مطلب گہرائی میں، انسان کے دل کی گہرائی میں ٹوٹ ٹوٹ کر بسا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ جو ہے وہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ قرآن کی الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں نعمت کے ساتھ تکلیف، کشادگی کے ساتھ تنگی، عروج کے ساتھ زوال، صحت کے ساتھ بیماری، وسائل کے باوجود ٹینشن، قوموں کی شکست اور تباہی، یہ ساری کی ساری چیزیں انفرادی ہوں یا اجتماعی، انسان کی بے بسی کی جیتی جاگتی تصاویر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ اور کھینچا ہے، فرماتا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں کشتی چلاتا ہے، کشتیوں کو چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ اس کی روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب سمندر میں کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے، ٹکڑا غور کیجئے قرآن کا، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ کس کو پکارتے ہیں؟ کبھی پتھر کی مورتی کو، مٹی کی بت کو، برگد کے درخت کو، سورج کو، چاند کو، اور سنگ مرمر کی قبروں کو، اور کاغذ کی تازیوں کو، اپنے جیتے جاگتے انسانوں کو، اور دنیا کی طاقتوں کو پکارتے ہیں، ڈاکٹر کو پکارتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے جو نیویز کے جو ٹیکنیشینز ہیں ان کو پکارتے ہیں کہ کسی طریقے سے آسمانی یہ بحری طوفان سے، سمندری طوفان سے ہماری بچاؤ کر لی جائے، اور کسی کو بھی نہیں پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں آتا۔ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ، جن کو بھی تم پکارتے ہو سب گم جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب اللہ تم کو خشکی کی طرف لے جاتا ہے، نجات دیتا ہے، تم منہ موڑتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم مطمئن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی کے کنارے میں تم کو زمین میں نہ دھسا دے؟ اور یرسل علیکم حاصبا، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ خشکی میں ہی تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل، کوئی نگرانی کرنے والا، کوئی ہمدرد و حمایت کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو مطلب سمندر میں لے جائے اور پھر اس پر فیرسل علیکم قاصفا من الریح،
پھر ہوا کا ایک جھونکا تم پر بھیج دے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تم کو ڈبو دے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، پھر اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں کوئی تعاقب کرنے والا، کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بے بسی کی منظر کشی کی ہے اور بتایا ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے تو ذل من تدعون الا ایاہ، جن کو بھی ہم اپنا رہنما، اپنا مسیحا، اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، خدا سمجھ کے پکارتے تھے، کسی کے تو ہم لو نہیں لگاتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ حاضرین محترم، یہ ساری کی ساری جو آیات ہیں اور منظر کشی ہے یہ بتاتی ہیں کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ اب ہم اس میں اور آگے بڑھتے ہیں، یہ عام انسانوں کی تصویر کشی کی تھی، لیکن دنیا کی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے اقتدار پر فائز سلاطین اور حکمراں، اور بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے وسائل سے آراستہ پیراستہ طاقتیں، حکومتیں، ممالک، یہاں تک کہ سپر پاورز بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن کس طریقے سے فنا کے گھاٹ اتار گئیں۔ ان میں میں صرف قرآن کی روشنی میں صرف دو قوموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے یہ سرکش اقوام کے سلسلے ہیں، جابر اور ظالم قوموں کے سلسلے میں ہیں جو انسانی تاریخ میں نمودار ہوئی لیکن پیوند خاک ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ ارم ذات العماد، عاد ارم جو ستونوں والے تھے، اتنے طاقتور تھے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے مانند ملکوں میں، شہروں میں کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ ان کی کیفیت یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو گرفت میں لیتے ہو تو بہت زورآور اور طاقتور کر ان کو گرفت میں لیتے ہو۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور حیات آخرت کے منکر ہوئے اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو کوئی ان کو لفٹ نہیں دی، نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر، پھر ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیج دی، اور ایسی ہوا جو مسلسل چل رہی تھی۔ کیسے چل رہی تھی؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ان پر مسخر کی گئی تھی وہ ہوا 7 رات اور 8 دن خصوماً مسلسل چل رہی تھی۔ فتر القوم فیہا سرعا، تم دیکھتے کہ وہ قوم اس میں پچھڑی پڑی ہوئی تھی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ گرے ہوئے کھوکھلے تھنے ہوں کھجور کے۔ دوسری قوم ہم جانتے ہیں وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جو طاقتور تھا، جو میخوں والا تھا، جس کے مضبوط ستون تھے، مضبوط استحکام تھا، الذین طغوا فی البلاد، ملکوں میں سرکشی کی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، ان میں فساد کی بھرمار کر دی تھی انہوں نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، فنبذناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں جھونک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پر دیکھو کیسا انجام ہوا ظالم لوگوں کا۔ حاضرین محترم، یہ میں نے آپ کو بتایا انسان کی بے بسی کے بارے میں اور ان سرکش اقوام کے معاملے میں جو تاریخ انسانی سے گزری ہیں اور جن کے وسائل، ان کا اقتدار، ان کی طاقت اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی بچا نہیں سکا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیات پیش کی ہیں، نام لیے بغیر کچھ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی 2-3 آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم رہائش حاصل کر چکے ہو ان گھروں میں، ان لوگوں کے مسکنوں میں، ان لوگوں کے رہائش گاہوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تم پر واضح ہو چکا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستی ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ وہ ظالم تھی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے آباد کنویں تھے جو بیکار پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے پرسکون رہائش گاہیں تھی، محلات تھے، پختہ محلات تھے، وہ ویران پڑے ہوئے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو تاریخ کا معاملہ تھا، اب انسانوں کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا رہتا ہے، ظالم جب موت کے گھاٹ اترتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو وہ منظر جب
ظالم لوگ موت کے نشے میں ہوں گے، موت کا نشہ ان پر طاری ہو چکا ہوگا۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کے طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں بیان کرتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہ حاضرین محترم، میں نے جو آیت پیش کی ظالموں کی بات ہے۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی گفتگو کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کی بندگی کرنا۔ وہ بھی ظالم ہیں جو صرف مشرک ہیں، اللہ کو نہیں پوجتے ہیں، اور وہ بھی ظالم ہیں جو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، دوسروں کو بھی پوجتے ہیں۔ وہ کلم کلہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی مزید تشریحات کی جا سکتی ہے، میں صرف ایک آیت کا حوالہ دے کر۔ ظلم کا ایک پہلو ہے کہ اللہ کے حق کو مارا جائے، اور ظلم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندوں کا حق مارا جائے۔ اور بندوں کا حق کا مطلب یہ ہے ان کی زندگی، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی مذہب کی آزادی، ان کے ویو آف تھاٹس کی آزادی، ان کے رہائش کی آزادی، ان کے کلچر کی آزادی جو اللہ نے ان کو دنیا میں دی ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کی جائے، اور فتنہ و فساد برپا کیا جائے، لوگوں کو اپنی رہائش گاہیں چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، لوگوں کا قتل عام کیا جائے، کھیتیوں کو ویران کیا جائے، اور مارکیٹ کو برباد کیا جائے۔ اس کی منظر کشی قرآن نے کی اس ظالم انسان کی۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، یہ ظالم انسان ویسا ہوتا ہے کہ جب زمین میں اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو سعیٰ فی الارض لیہلک الحرث لیفسد فیہا، زمین میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد برپا کرے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی کو اور نسل کو برباد کرے۔ حاضرین محترم، یہ ظالم قوموں کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ میں اس سلسلے میں ان کا انجام کی کیا حسرت ناکی ہے، پھر دو حوالے دینا چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ هل تحس منهم من أحد، کیا ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ تم محسوس کرتے ہو؟ زندہ ہیں، کچھ سنگن ہے، او تسمعوا لهم رکزا، یا ان کی پھسپھساہٹ یا کسی سنگن تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ دوسرے کا فرمایا قوم عاد کو تباہ کرنے کے بعد فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے تم جو ہے کسی کو باقی پاتے ہو؟ حاضرین محترم، یہ ظالموں کا انجام ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور پہلو، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں دو مرتبہ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے لیے۔ لشکر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں یونیفارم میں پولیس ہوگی یا فوج ہوگی، سپاہی ہوں گے، اسلحہ ہوگا، تھانہ ہوگا، ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جنود ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے جنود تو فرشتے ہیں، اللہ کے لشکر فرشتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن کائنات کا نظم سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنود کیا ہے؟ جنود اللہ کے جنود ہیں کائنات کے بے شمار مخلوقات، جب جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ اس کی نمایاں ترین مثال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ ہے کرونا وائرس۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو انسانوں پر مسلط کر دیا۔ وہ ہم کو اب ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ہم کو مائکروسکوپ سے دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آج کی تاریخ تک 5 لاکھ سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ متاثرین موجود ہیں، اور اربوں کی آبادی ایسی ہے جو سیاسی، سماجی، معاشی اور تعلیمی طور پر الجھنوں کے شکار ہے، سب کرونا وائرس کا ذریعہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ کرونا وائرس اللہ کے جنود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بے بسی کا نمونہ دکھا رہا ہے اپنے لشکروں کے ذریعے سے۔ ایک اور مثال جو بالکل کرنٹ ہے وہ ہے ٹڈی دل کا معاملہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے شہروں میں اور آس پاس کے علاقوں میں کس طریقے سے ٹڈی دل کا ایک خوف سمایا ہوا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہماری فضا کو چھا لیتی ہے اور کھیتوں پر پڑ کے کھیتوں کو ویران کر دیتی ہیں، چڑھ کر جاتی ہیں، تباہ کر دیتی ہے کھیتوں کو، کسان لٹ جاتا ہے ذرا دیر میں۔ اور قرآن کا جو الفاظ ہیں ایسے منظر کے سلسلے میں کہ انا لمغرمون، ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون، ہم ہی تو ہے محروم۔ یہ منظر بھی اللہ کے جنود ہیں، ٹڈیاں ہیں۔ ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارا نظام انسانی کام کر رہا ہے، اندر ہمارے بدن میں نہ جانے کتنی مشینریاں فٹ ہیں، لیکن اس میں ایک بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی ہے، اس کے اندر خون کی ویسلز بھی ہیں،
خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر کیمیاوی ذرات ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ایک ریشیو ہوتا ہے جو نارمل انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک 30-40 سال کا صحت مند، دولت مند اور قابل انسان، خوبصورت انسان چل رہا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس کی جان لینا ہم کو، تو اس بلڈ ویسلز کے اندر چلنے والے ذرات کو حکم دیتا ہے کہ اپنا ریشیو جو ہے ڈسٹرب کر دو۔ وہ ریشیو ڈسٹرب کر دیتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، ویسلز میں بلاکیج ہو جاتی ہے اور وہ خون کی سپلائی رک جاتی ہے، انسان اپنے وسائل کے باوجود کولیپس کر جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے لشکر بڑے وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ان خدائی کے دعوے داروں کے سلسلے میں شاعروں نے پیش کیے ہیں جو دنیا میں سب کچھ سمجھتے ہیں، خدا کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ پھر سنیے، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ حاضرین محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیتا ہے یا مقتدر اعلیٰ حکمران جیتا ہے لیکن نظروں سے گر جاتا ہے، اس کے سلسلے میں شعر ہے، تیرے سرکس پہ پہلے رش بہت تھا، تیرے سرکس پہ پہلے رش بہت تھا، مگر اب شہر اکتایا ہوا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں آخری میں جو مثال دینا چاہتا ہوں سکندر کی، 33 سال کی عمر میں نہ جانے کتنے علاقے فتح کیے۔ اللہ کے جنود کی بات ہو رہی تھی، سکندر کے پاس بھی لشکر تھے بہت بڑی تعداد میں، علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلا آ رہا تھا، ہندوستان کے علاقے کے قریب آ رہا تھا کہ اس کی جو پسپائی کا سبب بنا، اس کے جنود نے، اس کے لشکروں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اور اکتاہٹ کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، بیک ٹو پیویلین ہو گیا۔ آخری ایام بڑے بے بسی کے گزرے اس نے، جب اس کو یقین ہو گیا موت کا، تو کہنے لگا جب میرا لاشا کفن میں لپیٹنا، میرے ہاتھ باہر کر دینا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے سکندر جب گیا دنیا سے دولو ہاتھ خالی۔ یہ بے بسی کی اور بھی تصویریں ہیں، وقت پورا ہونا چاہ رہا ہے، لہذا میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے کہ اب یہ بے بسی کی جو بات ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اب اس سے بچنا ہے۔ امید کی کرن کے طور پر قرآن ہولناک تصویریں کھینچتا ہے، لیکن انسان کے دل میں امید کی لو جگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان، یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان بے بسی کی تصویر سے باہر آنا چاہتا ہے، اپنی موت کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے، ذالک الیوم الحق، یہ سچائی کا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ کیسے بنے گا؟ آخر میں کچھ عملی پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ درس قرآن کی بہت اہم صفت یہ ہونی چاہیے کہ درس قرآن صرف قرآن کے وضاحت کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ قرآن کا عملی پیغام بھی دینے کے لیے ہو کہ ہم اتنی گفتگو سننے کے بعد عمل کا کیا پیغام لے کے جائیں، کون سا عمل ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے وہ داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو مد نظر کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف ہم کو لو لگانی ہے، اللہ کے جنت میں ٹھکانہ بنانا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے تو اس کو اللہ کی بندگی کرنا پڑے گی، اس سے دور ہے تو اس کو قریب آنا پڑے گا، اور اس طریقے سے کرنا پڑے گی کہ اپنی زندگی کو شرک سے مکمل طور پر پاک کرتے ہوئے، اور ظلم سے بچنا پڑے گا، بندوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم نے شرک سے اجتناب کر لیا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بچ گئے تو یقیناً سمجھیے ہم کامیاب ہو گئے۔ میں نے اشعار پڑھے تھے، اشعار بظاہر ظالم حکمرانوں کے لیے تھے، میرے بھائی یہ ہمارا اور آپ کے لیے بھی ہیں، ہمارے آپ کے لیے اس لیے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا سکندر کے فوجوں نے جب ساتھ دینا چھوڑ دیا اس کا ظلم بند ہو گیا۔ ان ظالم قوتوں کو جو حوصلہ ملتا ہے ہماری آپ کی پشپرائی سے ملتا ہے، ہم آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی جے جے کار بولتے ہیں، ان کے دست و بازو بنتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، ان کے منصوبوں پر رنگ بھرتے ہیں، تو ظلم بھی چھوڑنا پڑے گا اور ظالموں کی پناہی بھی چھوڑنا پڑے گی،
تبھی اللہ تعالیٰ کے ہم سرخرو ہوں گے، اور وہ منظر آئے گا انشاءاللہ جو شاعر نے کہا ہے، نشان مرد مومن باتو گویم، میں تم کو مرد مومن کا علامت بتاؤں، چوں مرگ آیا تبسم بدلب اوس، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ یہ باتیں میری درس قرآن کے حوالے سے ہو گئی۔ میں نے سب سے شروع میں دنیا کی بے ثباتی کے متعلق آیت پیش کی تھی، آخر میں انسان کی بے بسی کے متعلق آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب موت کا منظر ہوتا ہے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم یعنی تمہارا مرنے والے کے باپ، بیٹے، بیوی، شوہر، اس کے بھائی، اس کے خیر خواہ، اس کے ڈاکٹرز سب بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اسٹاف کے لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت تک رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ان تمام چاروں طرف بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے ہم تو اس سے مرنے والے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا۔ آخر میں فرماتا اللہ تعالیٰ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا، ایسا کیوں نہیں ہوتا اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم مرنے والے کی جان واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو؟ یہ انسان کی بے بسی کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔